سے پہلے ہم نے پاک باز عبداللہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم دوسرا مضمون پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ظہور قدسی صبح سعادت۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پر لاکھوں سلام۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے نا، جو پاک ذات جب ظاہر ہوئی یعنی اس دنیا میں آنے لگی، تب کیسی سعادت مند گھڑیاں تھیں اس کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا۔ زندگی خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی ایک بارگی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئیں روئیں سے سرد شعاعیں نکلنے لگی۔ کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی حوریں، آسمانوں کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے اور اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں۔ آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں، چاروں طرف تہنیت و مبروک کے زمزمے چھڑے ہوئے ہیں۔ ظہور قدسی مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آمد ہو رہی تھی تو کیا کیا تبدیلیاں دنیا میں ہونے لگی، اس کے بارے میں یہاں دیا جا رہا کہ آمنہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے اندر کیا کیا تبدیلیاں ہونے لگی تھی، انہیں کیسے محسوس ہونے لگا تھا جب جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہو رہی تھی۔ تو کیسا محسوس ہو رہا تھا ان کو کہ ہر کسی کو ایسے خواب مطلب ان کو خواب نظر آنے لگے تھے۔ کیسے خواب انہوں نیند میں دیکھتے تھے کہ آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی ایک بارگی آئینے کی طرح چھلکنے لگا، مطلب ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا جسم جو ہے نا ایک آئینے کی طرح ہے اور روشن ہو جا رہا ان کا جسم، ایسا ان کو محسوس ہونے لگا۔ اور روئیں روئیں سے سرد شعاعیں، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے جسم کے اندر سے سرد یعنی ٹھنڈی شعاعیں نکل رہی، ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا خوابوں میں۔ کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی روحیں، کبھی ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سو رہے ہیں اور ان کے کانوں میں جو ہے نا بہشت یعنی جنت کی روحیں آ کے کچھ باتیں کر رہی، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہوں۔ اور وہ کیا کر رہے تھے، روحیں اور فرشتے کیا کر رہے تھے، ان کو خوابوں میں آ کے مبارکباد دے رہے تھے۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے، اور کبھی ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خواب میں آسمانوں کے اوپر چلے جا رہے ہیں اور ان کا جسم جو ہے نا پانی کے ساتھ صاف اور شفاف رہتا، تو ان کو ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ جو ہے نا بلندی کے اوپر چڑھ جا رہے ہیں، ویسا محسوس ہوتا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی ان کو پست نظر آتے، پست مانے نیچے، ان کو ایسا دکھتا تھا کہ انہوں اوپر سے اوپر چلے جاتے جا رہے ہیں، جتنی اونچائی ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے اتنی بلندی کے اوپر وہ جا رہے ہیں، اور پہاڑ اونچے سے اونچا پہاڑ بھی ان کے نیچے ہی نظر آتا تھا۔ خوابوں میں وہ یہ دکھا کرتی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، ان کی آمد جو ہے نا بہت بڑا دنیا کے لیے ایک شرف ہے، تو انہوں جب دنیا میں آنے سے پہلے ان کی ماں کو یہ تمام احساسات ہونے لگے تھے۔ آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھوتے، ایسا ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ گویا وہ ستاروں کے اوپر چل رہے ہیں، تاروں کے اوپر چل رہے ہیں، ویسا ان کو محسوس ہو رہا تھا، اور ان کو چبھن بھی محسوس ہوتی تھی کہ وہ تاروں کے اوپر قدم رکھ رہے ہیں۔ اور چاروں طرف سے مبارکباد، تحیت پانے مبارکباد کے جو ہے نا نغمے گا رہے ہیں، ویسا ان کو محسوس ہوتا تھا۔ جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کے معنی جو ہے نا ہم دیکھیں گے۔ جسم خاکی، بہشت، شفاف، تہنیت، زمزمے، شامیانہ، زہرا و مشتری۔ ظہور کے معنی ہے ظاہر ہونا، قدسی کے معنی ہے پاک، جسم خاکی مٹی کا جسم، بہشت جنت، شفاف صاف ستھرا، تہنیت مبارکباد، زمزمے نغمے، شامیانے ڈیرے۔ تو یہ ان کے احساسات تھے جو وہ راتوں میں دیکھا کرتی تھی۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتیں، اور تو
انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے۔ تو جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آمینہ جو ہے نا ایک بچے کو جنم دینے والی ہیں، تو لوگ جو ہے نا ان کی مزاج پرسی کے لیے آتے تھے، عورتیں جو ہے نا کیسی طبیعت ہے معلوم کرنے کے لیے آتی، تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ کعبے سے لے کر آمینہ کے گھر تک جو ہے نا نور برس رہا۔ شامیانے کے معنی ہے ڈیرا ڈالے تو کیسا چھاؤں آ جاتی، تو ویسا ان کو محسوس ہوتا کہ نور جو ہے نا کعبۃ اللہ سے لے کر آمینہ کے گھر تک جو ہے نا نور کے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں، ویسا وہ محسوس کرتی تھی، جیسے کافوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ڈیروں کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، فرشتے ان کو نظر آنے لگے تھے۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ وہب کی بیٹی عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں آمنہ خود زہرا و مشتری بنی ہوئی ہے۔ یعنی زہرا و مشتری جو ہے نا دونوں سیاروں کے نام ہیں۔ تو لوگ جو ہے نا جا کے پھر اپنے اپنے گھروں میں چلے آتے تھے، لوگ ان کی مزاج پرسی کر کے۔ تو گھر میں جانے کے بعد چرچے ہوتے تھے، لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے عورتیں بولنے لگتی تھی کہ ان کی بیٹی وہب کی بیٹی کس طرح جو ہے نا چمک رہی، ان کا جسم کیسا چمک رہا، ان کا چہرہ کیسا نورانی ہو گیا، عبداللہ کی شریک حیات جو ہے نا پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہو گئی، کیوں اتنا نور ان کے اندر سے جھلک رہا، ہم کو محسوس کیوں ہو رہا ایسا، بلکہ وہ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے سے گپ شپ کرنے لگے تھے۔